بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی الولیمۃ حدیث نمبر 1089 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طعام اول یوم حق، شادی کے بعد پہلے دن دعوت کرنا یہ حق ہے، وطعام یوم الثانی سنت، دوسرے دن دعوت کرنا یہ سنت ہے، وطعام یوم الثالث سمعۃ، اور تیسرے دن دعوت کرنا یہ دکھلاوا ہے، ومن سمع سمع اللہ بہ، اور جو شخص دکھلاوا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دکھلاوے کو ظاہر فرما دے گا۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے سے متعلق گفتگو ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص شادی سے اگلے دن ولیمے کی دعوت کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ حق بات ہے، یعنی سنت طریقہ ہے، مسنون عمل ہے، اور جس طرح ولیمے کی سنت کو جاری کیا گیا یہ اس کے مطابق ہے۔ یہ تو ہے شادی سے اگلے دن۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوسرے دن دعوت کرتا ہے تو یہ سنت ہے، یعنی یہ بھی صحیح طریقہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی وجہ سے کسی مجبوری سے پہلے دن نہ کر سکے تو وہ دوسرے دن دعوت ولیمہ کو وہ ڈیسائیڈ کر کے اس دن دعوت کر لے، اس لیے کہ دوسرے دن کرنا بھی سنت ہے۔ لیکن تیسرے دن کے بارے میں فرمایا کہ تیسرے دن دعوت ولیمہ کرنا یہ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، اور فرمایا کہ جو شخص دکھلاوا اور ریاکاری اختیار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دکھلاوے اور ریاکاری کو ظاہر فرما دے گا، یعنی قیامت کے دن جو ہے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ تو نے جو تیسرے دن ولیمہ کیا تھا یہ بطور دکھلاوا بطور ریاکاری کیا تھا، اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ عزیزان محترم، ہمارے ہاں عام طور پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا شادی سے پہلے دعوت ولیمہ اگر کی جائے تو وہ ولیمہ ہو جاتا ہے، یعنی شب زفاف سے پہلے، شب نکاح سے پہلے؟ تو یاد رکھیے گا زمانہ جاہلیت کے اندر شب زفاف اور دعوت ولیمہ جو ہے وہ نکاح سے پہلے کر لیا جاتا تھا، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ یعنی اگر بالفرض والمحال کوئی شخص شادی سے پہلے دن جو ہے جس کو مہندی والا دن کہا جاتا ہے اس دن ولیمہ کر لیتا ہے تو اس کا ولیمہ ادا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ویسے دعوت طعام ہے، اس کا ولیمے کے ساتھ اور مسنون عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولیمہ مسنون عمل ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کا تعلق جو ہے شب زفاف کے بعد اور شادی کے بعد ہے، نہ کہ اس سے پہلے۔ تو شادی سے پہلے ولیمہ کرنا یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، اس کا شریعت کے ساتھ اور سنت مصطفیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک دعوت طعام شمار کی جائے گی۔ اور شادی کے دوسرے دن دعوت کرنا، یعنی پہلے دن سے ہٹ کر دعوت کرنا، یہ کسی مجبوری کی بنا پر جائز ہے، بلا مجبوری ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرے دن دعوت کرنا دعوت ولیمہ یہ تو بالکل جائز نہیں، اس لیے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلاوے اور ریاکاری سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا ولیمہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کیسا ولیمہ تھا؟ روایت کے الفاظ ہیں، 1078 نمبر روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی صفیہ بنت حیی بسویق و تمر، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیا تو اس موقع پر ستو اور کھجور کے ساتھ ولیمہ کیا۔ آپ اندازہ کریں کتنا سادہ ولیمہ تھا، اور ہم جو ہے دکھلاوے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو ولیمہ جو ہے یہ دعوت طعام ہے، دعوت خوشی ہے، اس کے اوپر انسان کو مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہیے، قرضوں کے اندر اپنے آپ کو جکڑ لینا نہیں چاہیے، بلکہ جتنی استطاعت ہے، جتنی ہمت ہے، اس کے مطابق ولیمے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ولیمے کی کتنی اہمیت ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شادی کی کسی عورت کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے ان پر زرد رنگ دیکھا تو اس موقع پر پوچھا ما ھذا، اے عبد الرحمن یہ زرد رنگ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا انی تزوجت امرأۃ علی وزن نواۃ من ذہب، یا رسول اللہ میں نے ایک گٹھلی کے برابر سونے کے عوض ایک عورت سے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو بابرکت فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔
تو یہاں پر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اہل اسلام کے ہاں، شریعت محمدی کے ہاں شب زفاف کے بعد، شب نکاح کے بعد ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، جو کہ ایک مسنون عمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شادی کے بعد، شب زفاف کے بعد ولیمے کا اہتمام اور انصرام کریں۔ نمبر 2 بات، یہ سنت ہے، اس کو سنت کے مطابق ہی رہنے دیں، نہ تو پہلے کریں اور نہ اس کو لیٹ کریں۔ اور اسی طور پر ولیمے کے موقع پر تکلفات کا شکار نہ ہوں، بلکہ حسب استعداد جو ہے ولیمے کی دعوت کا انتظام انصرام کریں۔ اس طرح انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے تو ہمارے ولیمے کے اندر، ہمارے نکاح کے اندر، ہماری زندگی کے اندر سہولتیں بھی پیدا ہوں گی، برکات بھی آئیں گی، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کسی بھی انسان کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتی، بلکہ اس کے لیے تو آسانیاں مہیا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر خوشی کے موقع پر شریعت کے قوانین کا پاس اور لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔